السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے اور آج کل شاید اور بھی زیادہ، قیامت کی نشانیاں اور خاص طور پر دجال کا ظہور۔ وعلیکم السلام جی بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بنیادی طور پر قرآن کریم میں جو اشارے ملتے ہیں اور خاص کر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مبنی ہیں، ہے نا؟ جی ہاں بالکل، قرآن میں واضح نام تو نہیں لیکن اشارے ہیں، تفصیلات زیادہ تر احادیث میں ہی ملتی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، دجال کون ہے، اس کا فتنہ کیسا ہوگا اور سب سے اہم، اس سے بچنا کیسے ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جو مستند معلومات ہیں وہ سامعین تک پہنچائی جائیں۔ اور ہاں، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں تو ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ کو اس قسم کے موضوعات پسند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ علم کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو یوٹیوب پر اسمارٹ اسکوپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکیں۔ بالکل، چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ قیامت کی نشانیاں، ان کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ دیکھیں، اسلامی تعلیمات میں یہ واضح ہے کہ قیامت اچانک نہیں آئے گی بلکہ اس سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی، گویا اللہ تعالیٰ پہلے سے خبردار کر رہے ہیں۔ اچھا۔ ان علامات کو جیسا آپ نے کہا دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، اور دوسری؟ دوسری ہیں علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں مطلب کیا فرق ہے اور کیا کچھ ظاہر ہو چکی ہیں؟ فرق بنیادی طور پر منکر وقت کا ہے اور ان کی شدت کا۔ چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں تعداد میں اور وہ قیامت سے کافی پہلے شروع ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیلتی ہیں۔ جیسے کہ کچھ مثالیں دیں گی؟ جی، احادیث میں بہت سی بتائی گئی ہیں، جیسے علم دین کا اٹھ جانا، مطلب لوگ دین سیکھنا چھوڑ دیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، قتل و غارت بہت بڑھ جائے گا، اللہ رحم کرے۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا محسوس ہوگا، لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، امانت داری ختم ہو جائے گی، لوگ خیانت کریں گے، جھوٹ عام ہوگا، بے حیائی فحاشی پھیلے گی، اولاد والدین کی نافرمان ہوگی اور نااہل لوگ وہ حکومت کرنے لگیں گے۔ یہ تو بہت سی آج کل نظر آ رہی ہیں۔ جی بالکل، علماء یہی کہتے ہیں کہ ان چھوٹی نشانیوں میں سے اکثر یا تو پوری ہو چکی ہیں یا ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ تو پھر بڑی نشانیاں وہ کب آئیں گی؟ بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ وہ قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی اور ان کا ظہور بہت تیزی سے ہوگا، ایک کے بعد ایک، جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے گرتے ہیں نا۔ ہاں سمجھ گیا۔ یہ کل 10 ہیں جن کا ذکر آتا ہے۔ بس بڑی نشانیاں کون کون سی ہیں وہ؟ ترتیب میں تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں ان میں دجال کا نکلنا، جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں، جی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، یہ دو قومیں ہیں جو بہت فساد پھیلائیں گی۔ یاجوج ماجوج؟ ہاں، پھر سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی علامت ہوگی۔ مغرب سے؟ اچھا جی۔ پھر زمین سے ایک جانور نکلے گا دابۃ الارض جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ پھر 3 بڑے زمین میں دھسنے کے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نماء عرب میں۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں ایک بہت بڑا دھواں اٹھے گا جو ہر طرف پھیل جائے گا اور ایک آگ نکلے گی یمن کی طرف سے جو لوگوں کو ہانک کر محشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ یہ تو بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ان میں دجال کا کیا نمبر ہے؟ کیا وہ پہلا ہے؟ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ دجال کا نکلنا ہی ابتدائی بڑی نشانیوں میں سے ہے، شاید پہلی واضح بڑی نشانی، اور اس کا فتنہ وہ اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ آدم کی پیدائش سے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا فتنہ؟ استغفر اللہ، یہ بات ہی کافی ہے اس کی سنگینی سمجھنے کے لیے۔ تو پھر یہ دجال یہ ہے کون؟ کوئی قوت ہے، کوئی نظریہ، یا
نہیں نہیں، یہیں پر بات واضح ہوتی ہے۔ ذرائع بالکل صاف بتاتے ہیں کہ دجال کوئی خیال یا علامت نہیں، وہ ایک انسان ہوگا، ہماری طرح کا انسان، بنی آدم میں سے۔ ایک جیتا جاگتا انسان؟ جی ہاں، اس کا نام بھی بتایا گیا ہے، المسیح الدجال۔ المسیح الدجال، مسیح بھی اور دجال بھی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے نا؟ جی، لیکن یہاں مسیح کا مطلب فرق ہے۔ دجال کے لیے مسیح کا ایک مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ممسوح ہوگی، مطلب بالکل سپاٹ، جیسے ملی ہوئی یا اندھی۔ اوہ اچھا، یعنی مٹا ہوا؟ جی بالکل۔ اور دجال، یہ تو عربی لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حقیقت چھپانا، ملمکاری کرنا، بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا دھوکہ دینے والا۔ تو نام ہی اس کی پوری کہانی بتا رہا ہے۔ مسیح یعنی ایک آنکھ سے خراب، اور دجال یعنی مہا دھوکے باز۔ بالکل، اس کا نام ہی اس کی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی نام کی بات۔ اس کو پہچاننے کے لیے کیا کوئی جسمانی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں؟ یہ جاننا تو بہت ضروری ہے تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آئیں۔ جی ہاں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ پہچان کے لیے بہت واضح نشانیاں احادیث میں بیان ہوئی ہیں، تاکہ جو ایمان والے ہیں وہ فوراً پہچان لیں۔ کیا ہیں وہ نشانیاں؟ سب سے مشہور نشانی تو اس کا کانا ہونا ہے۔ زیادہ تر روایات میں دائیں آنکھ کا ذکر ہے کہ وہ بالکل سپاٹ ہوگی یا پھر ایسے باہر کو نکلی ہوئی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور۔ اچھا، دوسری آنکھ میں بھی عیب ہوگا، مطلب دونوں آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک بہت ہی خاص نشانی، اس کی پیشانی پر، مطلب ماتھے پر 3 حرف لکھے ہوں گے، کے فے رے، یعنی کافر۔ پیشانی پر لکھا ہوگا کافر؟ جی، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، یہ اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی نشانی ہے، ان پڑھ بھی پڑھ لے گا۔ جی، ایمانی بصیرت سے۔ اس کے علاوہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، جسم بھاری بھرکم ہوگا، رنگت گندمی یا سرخی مائل بتائی گئی ہے۔ یعنی کافی ساری واضح نشانیاں ہیں۔ پیشانی پر کافر لکھا ہونا تو بہت ہی واضح ہے، لیکن پھر بھی اسے تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ کیوں کہا گیا؟ اگر نشانی اتنی صاف ہے تو لوگ دھوکے میں کیسے آئیں گے؟ آہا، یہی تو اصل بات ہے، یہی اس فتنے کی شدت ہے۔ یہ صرف دیکھنے کا معاملہ نہیں، یہ ایمان کی آزمائش ہے۔ اسے سب سے بڑا فتنہ کہنے کی کئی وجوہات ہیں جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلتی ہیں۔ کیا وجوہات ہیں وہ؟ پہلی وجہ تو ہے اس کا دعویٰ۔ وہ ایک دم سے نہیں کہے گا کہ میں خدا ہوں، وہ آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ پہلے شاید کہے میں نیک آدمی ہوں، رہنما ہوں، پھر کہے گا میں نبی ہوں، اور آخر میں نعوذ باللہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ خدائی کا دعویٰ؟ استغفر اللہ! جی، یہ تو براہ راست شرک کی دعوت ہے، توحید پر حملہ ہے۔ ایمان کا اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ صحیح۔ دوسری وجہ، اس کی غیر معمولی طاقتیں۔ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش کے لیے کچھ ایسی طاقتیں دے گا جو لوگوں کو حیران کر دیں گی، ان کی عقل گم کر دیں گی۔ کیسی طاقتیں؟ وہ آسمان کو حکم دے گا تو مطلب بظاہر بارش ہو جائے گی، زمین سے کہے گا تو فصل اگا دے گا، یا چاہے تو بنجر کر دے گا۔ زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہیں وہ اس کے کہنے پر باہر آ جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ جیسی چیزیں ہوں گی۔ وہ کہے گا یہ میری جنت ہے، یہ میری دوزخ۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو جنت نظر آئے گی وہ اصل میں آگ ہوگی، اور جو آگ نظر آئے گی وہ اصل میں ٹھنڈک اور سلامتی یعنی جنت ہوگی۔ الٹا معاملہ ہوگا یعنی؟ جی، دھوکہ۔ اور ایک اور بڑی چیز، وہ ایک نوجوان کو جو پکا مومن ہوگا اسے سب کے سامنے قتل کرے گا، آرے سے چیڑ دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا۔ زندہ کر دے گا؟ جی، لیکن یہ کام وہ صرف ایک ہی بار کر سکے گا، بار بار نہیں۔ مگر یہ کرشمے دیکھ کر جو کمزور ایمان والے ہیں وہ تو فتنے میں پڑ جائیں گے نا؟ یقیناً، یہ تو بہت ہی خوفناک قسم کی شعبدہ بازی ہوگی۔ بالکل۔ تیسری وجہ ہے وسائل پر کنٹرول، یعنی روٹی، پانی، ضرورت کی چیزیں۔ وہ لوگوں کے رزق پر قابض ہو جائے گا۔ جو اسے خدا مان لے گا اس کے لیے بارش ہوگی، کھیتی ہوگی، کھانے پینے کو ملے گا۔ اور جو نہیں مانے گا، جو انکار کرے گا ان سے وہ یہ سب روک لے گا، ان پر قحط آ جائے گا، ان کے جانور مر جائیں گے۔ اب سوچیں، بھوک اور پیاس کی حالت میں ایمان پر قائم رہنا کتنا مشکل ہوگا۔ ہاں، یہ تو بہت عملی آزمائش ہے۔
لوگ دین چھوڑ کر دنیا کے فائدے کی طرف جا سکتے ہیں۔ بالکل، یہی آزمائش ہے۔ اور چوتھی وجہ، علم اور سمجھ کا امتحان۔ دیکھیں، پیشانی پر کافر لکھا ہے، نشانیاں واضح ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ صرف اس کی طاقت، اس کے فائدے، اس کے پروپیگنڈے کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں گے۔ یعنی جانتے بوجھتے بھی؟ شاید جانتے بوجھتے نہیں، لیکن ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو کر۔ یہ امتحان ہوگا کہ کون صرف آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کون دل کی آنکھوں سے، ایمان کی روشنی سے حقیقت کو پہچانتا ہے۔ مومن اسے پہچان لے گا۔ صحیح۔ اور یہ فتنہ یہ صرف کسی ایک ملک یا علاقے میں ہوگا؟ نہیں، یہ عالمی فتنہ ہوگا، پوری دنیا میں پھیلے گا۔ احادیث میں اس کی رفتار بہت تیز بتائی گئی ہے، جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ وہ ہر شہر، ہر بستی میں جانے کی کوشش کرے گا، ہر جگہ؟ سوائے 2 شہروں کے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ ان شہروں کے راستوں پر فرشتے ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے، وہ ان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ الحمدللہ، مکہ مدینہ محفوظ رہیں گے۔ جی، اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے پیروکار زیادہ تر یہودی ہوں گے، اور ان کے علاوہ عورتیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ جلد متاثر ہو جاتی ہیں یا کم علم ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ تعداد میں اس کے پیچھے لگیں گی، اور دیہاتی لوگ یا جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ بھی اس کے فتنے میں آئیں گے۔ تو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے گا یہ فتنہ، سوائے حرمین شریفین کے۔ اچھا، یہ نکلے گا کہاں سے، اور اس کا انجام، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ احادیث میں آتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، خاص طور پر خراسان کا علاقہ بتایا گیا ہے، جو آج کل کا ایران، افغانستان، وسطی ایشیا کا کچھ حصہ بنتا ہے۔ خراسان سے؟ جی، ایک روایت میں اصفہان جو ایران کا شہر ہے، وہاں کے 70,000 یہودیوں کا ذکر ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ نکل کر پوری زمین میں فساد پھیلائے گا۔ جب اس کا فتنہ بالکل عروج پر ہوگا، مسلمان بہت پریشان ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ جی، ان کا نزول دمشق شہر میں مشرقی سفید مینار کے پاس ہوگا، فجر کی نماز کے وقت۔ حضرت عیسیٰ ہی پھر دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے ختم کریں گے؟ جی، اسے فلسطین میں ایک جگہ ہے باب لد، لڈا، آج کل اسرائیل میں ہے۔ اس مقام پر حضرت عیسیٰ اسے اپنے نیزے سے ختم کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا، وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ پگھلنے لگے گا؟ جی، اور پھر حضرت عیسیٰ اسے ختم کر دیں گے اور اس کے فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ کے نبی کے ہاتھوں ہی اس کا انجام ہوگا۔ لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا، یا اگر کسی کا سامنا ہو جائے اس سے، تو اس بڑے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے شاید۔ یقیناً یہ سب سے اہم ہے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی شدت بتائی، اسی طرح اللہ کی رحمت سے بچاؤ کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں جو ذرائع میں بتائی گئی ہیں۔ جی بتائیے۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز، ایمان پر مضبوطی۔ اللہ پر یقین کامل کہ اصل طاقت اسی کی ہے، دجال کچھ بھی نہیں، صرف ایک آزمائش ہے۔ اللہ پر توکل، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ صحیح، ایمان کی پختگی۔ دوسرا، سورۃ الکہف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس سورت کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ جو اس کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا، یا ایک روایت میں ہے آخری 10 آیتیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ الکہف کی پہلی یا آخری 10 آیات؟ جی، اسی لیے جمعے کے دن اس کی تلاوت کا اتنا ثواب اور تاکید ہے، یہ معمول بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا، ایک خاص دعا جو نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے اور ہمیں بھی سکھائی ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس کا ترجمہ بھی بتا دیں۔ جی، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور ہر نماز میں پڑھنی چاہیے۔ بہت جامع دعا ہے۔ جہنم، قبر، زندگی، موت اور دجال، سب فتنوں سے پناہ۔ جی بالکل۔ سورۃ الکہف اور یہ دعا، یہ تو بہت عملی چیزیں ہیں۔ اور کیا طریقے ہیں بچنے کے؟ چوتھا طریقہ،
فتنے کے وقت اس سے دور رہنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سنو کہ دجال آ گیا ہے تو اس کے پاس مت جانا، اس سے بچ کر رہنا، کیونکہ آدمی خود کو مومن سمجھتا ہوگا مگر اس کے پاس جا کر اس کے کرتب دیکھ کر وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ یعنی کوشش کرنی ہے کہ سامنا ہی نہ ہو۔ جی، اور خاص طور پر اگر ممکن ہو تو مکہ اور مدینہ چلے جانا، کیونکہ وہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ 5واں، علم حاصل کرنا، یعنی دجال کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو اچھی طرح جاننا، یاد رکھنا، تاکہ اگر سامنا ہو تو پہچاننے میں غلطی نہ ہو۔ علم اندھیرے میں روشنی کی طرح ہے۔ بالکل، علم ہوگا تو دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اور 6، دنیا کی محبت اور لالچ سے بچنا، کیونکہ اس کا ایک بڑا ہتھیار یہی دنیاوی چیزیں ہوں گی نا۔ تو جو دنیا سے بے رغبت ہوگا، آخرت کی فکر کرے گا، تقوی اور صبر والا ہوگا، وہ اس کے لالچ میں نہیں آئے گا۔ صحیح کہا آپ نے، تقوی اور صبر۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں ساری بات کا، دجال قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک انسان ہوگا، تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ لائے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، کچھ حیران کن کام بھی کر کے دکھائے گا، لوگوں کو دنیا کا لالچ دے کر آزمائے گا۔ جی، لیکن اللہ نے اس کی نشانیاں بھی بتا دیں، جیسے کانا ہونا، پیشانی پر کافر لکھا ہونا، اور بچاؤ کے طریقے بھی سکھا دیے۔ ایمان، سورۃ الکہف، وہ خاص دعا، علم اور دنیا سے دوری، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اسے قتل کریں گے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا خلاصہ کیا۔ یہاں بس ایک بات اور جو شاید اہم ہے، وہ یہ کہ دجال کا فتنہ صرف یہ کرتب دکھانے کا نہیں ہوگا، وہ نظریاتی طور پر بھی حملہ کرے گا، پروپیگنڈا کرے گا، شکوک پیدا کرے گا۔ اچھا، نظریاتی حملہ بھی؟ جی، وہ لوگوں کے عقیدے پر وار کرے گا۔ اس لیے صرف نشانیاں جاننا شاید کافی نہ ہو۔ اصل چیز ہے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، اپنا عقیدہ مضبوط کرنا، اللہ سے تعلق پکا کرنا، اور ہر قسم کے فتنے سے، چاہے وہ دجال کا ہو یا آج کل کے زمانے کے چھوٹے فتنے ہوں، اللہ کی پناہ مانگتے رہنا، یہ ہر وقت ضروری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ صرف ایک مستقبل کی خبر نہیں، یہ تو ایک طرح سے ہر روز کی یاد دہانی ہے کہ اپنے ایمان پر کام کرتے رہنا ہے۔ اچھا، آج کی اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ وہ یہ کہ ہم نے یہ سب جان لیا، قیامت کی نشانیاں، دجال کا فتنہ، اس کی ہولناکی۔ اس علم کا ہماری آج کی زندگی پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ کیا بس یہ جان کر ڈرنا ہے، یا فکر کرنی ہے، یا اس علم کو اپنی روزمرہ زندگی، اپنے اعمال، اپنی ترجیحات، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے؟ بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے، اور میرے خیال میں اس کا جواب ہر سننے والے کو خود اپنے اندر تلاش کرنا ہے کہ یہ علم ہمیں عمل کی طرف راغب کرتا ہے یا صرف ایک علمی بحث بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک نکتہ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔